نہیں ہے, کسی انسان کا سجدہ جائز نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت, دنیا میں کسی انسان کا سجدہ اگر جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے, کیونکہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہوتا ہے بیوی پر, لیکن اللہ نے اس سجدے کو بھی حرام کر دیا. دنیا میں کوئی سجدہ جائز نہیں سوائے پروردگار عالم کے, سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ کے سجدے کے سوا کوئی سجدہ جائز نہیں, نہ درگاہ کا سجدہ, نہ پیراں کا سجدہ, نہ ولیاں کا سجدہ, نہ زندیاں کا سجدہ, نہ مردیاں کا سجدہ, کسی کا سجدہ جائز نہیں. ایک سجدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ. مرتے دم تک ہماری گردن ہمارے سر سے جدا ہو جائے گی, لیکن میرے پروردگار کے سوا کسی داتا یا کسی بابا کے در پر ہرگز نہیں جھکے گی. یہی توحید ہے, اسی توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے, اسی توحید پر اس انسان کو اللہ جنت دے گا. جو ہر در پر جھکے گا, ہر انسان کے سامنے جھکے گا, ہر درختوں کے, ہر درگاہ کے, ہر انسان کے, ہر پیروں کے سامنے جھکے گا, اسی کو اللہ نے شرک کہا. قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 106 106 آیت نمبر میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے کام کریں گے. کون ہیں بھائیو؟ کلمہ پڑھ کو شرک کرنے والے تو کون؟ ادھر اللہ کو اللہ بولتے ہوئے درختوں کو سجدہ کرنے والے, اللہ کو اللہ بولتے ہوئے جا کر درختوں سے دعائیں کرنے والے, درگاہ سے دعائیں کرنے والے, زندے انسانوں سے مانگنے والے نہیں ہے. اللہ ایک ہے, واحد القہار ہے, وہی دینے والا, وہی انسانوں کو بیمار کرتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, وہی زندگی موت کا مالک ہے. وہ اسی کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی ملکیت و ملوکیت ہے. بادشاہ بھی وہی بناتا ہے, فقیر بھی وہی بناتا ہے, گنہگاروں کے گناہوں کو وہی بخشتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں بخشتا, اور انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں وہی ڈالتا ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکے. یہ توحید ہے, اور یہ توحید اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑے رکھنا, اسی کو کامل ایمان کہتے ہیں.